شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نمازوں کو ادا کرنے، یعنی جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار، کیونکہ ہمیشہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ نمازیں جو ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اگر آپ پہلے سے نمازی نہیں ہیں تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ لوگ جو ابھی سے نمازیں سٹارٹ کر رہے ہیں یا وہ لوگ جن کی پہلے بھی کبھی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان کو بھی وہ کیسے اپنی نمازوں کو ادا کریں گے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہے وہ نمازوں کا کرنا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی نمازوں کا حساب لینا ہے، اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ باقی معاملات میں بھی نرمی فرمائیں گے، اور جس کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو باقی معاملات میں بھی اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نمازیں ادا کریں، اور جو ہماری نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں ان کی قضا کر لیں۔ سب سے پہلے نماز قضا ہے کیا، ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ آخر قضا نماز کیا ہوتی ہے۔ مقررہ وقت پر جو نماز نہ پڑھی جائے، یعنی وقت آپ کا نماز کا تھا لیکن آپ نے وہ ادا نہیں کی اور آپ کی وہ نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، یعنی وہ نماز قضائے نماز کہلائے گی۔ اور بلا شرعی عذر، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس کو اگر قضا کر دیا ہے تو یہ گناہ ہے، لہٰذا نماز کو ہر صورت آپ کوشش کیا کریں کہ اس کے وقت پر ادا کر دیں، اور اگر بعد میں بھی قضا بھی ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ قضا بھی ادا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے وہ نیت سے ادا کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو قضا نمازوں کے بدلے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے اور وتر کی قضا جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جو ہم پر فرض ہیں، جیسے فجر میں جو ہے وہ 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں بھی اسی طرح 4 فرض ہیں، اور عصر میں 4 فرض ہیں، مغرب میں 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض۔ تو اسی طرح سے جو فرض نمازیں ہیں ان کی قضا جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے، یعنی جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار رہیں گے۔ اور جو وتر ہیں، جیسے عشاء کے 3 وتر ہیں اور کو ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ واجب بھی ویسے تو فرض کے اسی میں آ جاتا ہے، زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہوئی ہے تو زوال سے پہلے اس کو پڑھ لینی چاہیے، اور اگر زوال کے بعد پڑھی ہے تو سنت کی قضا نہیں ہے۔ اور جمعہ اور ظہر کی سنتوں کی قضا ہو گئی ہو، جمعہ اور ظہر کی سنتیں اگر قضا ہو گئی ہیں اور فرض پڑھ لیا ہے، اگر وقت ہو تو اس کو ادا کر دیں، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، یعنی جب جماعت کے ساتھ بعض حضرات جو ہیں وہ فرض ادا کر لیتے ہیں تو فرض اگر ان کے ادا ہو گئے ہیں تو سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو وہ آپ اگر فرض ادا ہو گئے تو آپ اس کی قضا کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اور جب آپ قضا نماز ادا کریں گے تو پہلے آپ فرض کے بعد والی سنتوں کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چھٹی ہوئی سنتوں کو پڑھیں گے۔ جس شخص کی 5 نمازیں یا اس سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں، یعنی دن میں پہلے اس نے ادا کرنی ہے اور 5 نمازیں یا اس سے کم قضا ہوئی ہیں تو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی ترتیب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 5 ہیں یا اس سے کم ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے نمازوں کو جو ہے وہ ادا کر لے۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تو قضا نماز کو یاد رکھتے ہوئے وقتی نماز، یعنی جو وقت ہے نماز کا اس سے پہلے ہی اس کو ادا کر لے اگر آپ کے پاس، اور اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو آپ کی وہ وقتی نماز بھی ادا نہیں ہوگی، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اگر وقت نہیں ہے پھر آپ کو جو ہے وہ فرض نماز جو اس وقت پر آئی ہے وہ آپ کو پہلے پڑھنی پڑے گی تاکہ وہ بھی قضا نہیں ہو۔ 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں جس کی قضا ہو گئی ہوں وہ انسان وہ بندہ جو ہے وہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ اب یہ شخص وقت کی گنجائش اور یاد ہونے کے باوجود اگر وقتی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جس کو یاد نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اگر وہ پہلے جو فرضی نماز جو وقتی نماز ہے اس کو ادا کرے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی انسان جانتا ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کو وہ پہلے ادا کرنی پڑیں گی اگر وقت ہے اس کے پاس نمازوں کا۔
تو جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو، جب اس نماز کی قضا پڑھے تو ضروری ہے کہ اس روز اور اس وقت کی قضا کی نیت کر لے۔ جیسے اگر آپ کی فجر قضا ہوئی ہے تو اگلے دن آپ فجر کے ساتھ یعنی فجر سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ وہ فجر کی قضا کو پہلے ادا کر لیں، اور اسی طرح اگر ظہر کی ہے تو پھر ظہر میں ادا کر لیں۔ اور مثلا جمعہ کے دن فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو اسی طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت جمعہ کے دن نماز فجر کی، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا قبلہ کی شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس نماز کی جو ہے وہ نیت کر لے۔ یہ نماز قضا کو ادا کرنے کی نیت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس دن کی نماز یہ اس بندے کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانتا ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، یہ اس کی نیت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کیسے نیت کرے گا کہ فرض نماز یعنی جس بھی دن کی ہوئی ہے اس دن کا نام لیتے ہوئے کہے گا کہ 2 رکعت جمعہ کے دن کی نماز فجر اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ قضا نماز کا وقت جو ہے وہ وہی ہے جیسے کہ ہم فرض نماز کو ممنوع وقت میں ادا نہیں کرتے ہیں، تو قضا نماز بھی ممنوع وقت میں ادا نہیں کریں گے۔ وہ کون کون سے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، حتیٰ کہ سجدہ کرنا بھی منع ہے؟ وہ ممنوع وقت 3 وقت ہیں۔ ایک تو طلوع آفتاب کے بعد یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو 20 منٹ تک جو ہے وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ دوسرا غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس سے 20 منٹ پہلے تک جب زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تقریباً اس کے بعد زوال کا وقت جو جیسے آفتاب تقریباً 45 منٹ احتیاطاً آپ جو ہے وہ زوال کا وقت اس کو بھی شمار کرتے ہیں، جو سورج پورے عروج پر ہو تو بھی 45 منٹ نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے جو اپنی جو صاحب ترتیب ہیں یعنی جن کی 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ عمر بھر کی نمازوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ نیت کیسے کریں گے، اب میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ پہلے ضروری ہے کہ قضا نمازوں کا آپ سب سے پہلے کیا ضروری، قضا نمازوں کا آپ حساب کر لیں کہ بالغ ہونے کے بعد جب سے آپ نے نمازیں سٹارٹ کی ہیں وہاں سے لے کر جس قدر نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو الگ الگ آپ شمار کر کے جمع کر لیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر کی کل تعداد۔ اور یہ حساب آسان ہے کہ آپ اس طرح سے اگر کر لیں تو اس لیے کہ آپ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے حساب اندازے سے اور کم و بیش کر کے جو ہے وہ نپٹا سکتے ہیں، تو قضا نمازوں کا بھی حساب کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے حساب کیا کہ نماز فجر قضا کی تعداد 2000 ہے، ظہر کی تعداد 1000 ہے، اسی طرح تمام نمازوں کی تعداد حساب کر کے لکھ لیں۔ پھر آپ فجر کے وقت فجر کی قضا پڑھ لیں، ظہر کے وقت ظہر کی قضا پڑھ لیں، عصر کے وقت عصر کی قضا پڑھ لیں، اسی طرح تمام نمازوں کی قضا پڑھتے رہیں۔ ایک تو حساب کتاب یہ ہو گیا کہ آپ روزانہ کی روزانہ جس طرح سے نمازیں قضا ہے تو اتنے عرصے تک آپ اپنی 7 نمازیں جو ہے وہ قضا کرتے رہیں اور حساب کم کرتے رہیں، یعنی کٹ کرتے رہیں کہ آج میں نے اتنی نمازیں ہو گئیں تو میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں۔ اس سے آسان ایک اور طریقہ ہے کہ روزانہ ہر نماز فرض سے پہلے یا بعد میں صرف ایک نماز قضا پڑھتے رہیں، یعنی 2000 ہیں تو آپ حساب لگا لیں کہ میں نے آج 15 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، تو اس حساب سے آپ کچھ دنوں میں فجر کی قضا ادا کر لیں، پھر اس کے بعد کچھ دنوں میں ظہر کی، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، تو کچھ دن کے اندر اندر آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن آپ ایک ایک نماز چھوڑ دیں، یعنی اگر آپ نے فجر کی 2000 ہیں تو آپ اس کو 1999 آپ ادا کر لیں گے تو آپ کی ایک نماز جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، ایک کو چھوڑ دیں گے تاکہ آپ صاحب ترتیب بن سکیں، پھر اس ایک کو آپ نے ایک دن میں ادا کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے ان 5 نمازیں جو آپ نے ایک ایک کر کے چھوڑی تھی وطر کے ساتھ ایک ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اب الحمدللہ آپ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا۔ اب اس کے بعد قضاء عمری یعنی تمام عمر کی نماز قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی اس کی نیت کا خاص طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یا اللہ جب آپ نیت کریں گے تو آپ کہیں گے میرے ذمہ یا اللہ جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی نماز ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہر نماز میں آپ نیت کرتے رہیں گے۔
जो जो नमाज आपकी जैसे जैसे होगी इसी तरह आप उसकी नियत करते रहेंगे। तो आज मैंने आपको तमाम उम्र की नमाजें अदा करने का तरीकाकार और अगर कुछ नमाजें कज़ा हुई हैं तो उनको अदा करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके, जिनकी नमाजें कज़ा हुई हैं तो वो भी अदा करें, ताकि क़यामत के दिन जब उनका हिसाब लिया जाए तो आपका भी उसमें हाथ हो, जब उनके हिसाब किताब में उनके साथ आसानी हो। और अगर इसके अलावा आप किसी वीडियो की या वजीफा की या किसी तावीज़ की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश के मुताबिक मैं ज़रूर व ज़रूर जो आजमूदा वजीफे या आजमूदा तावीज़ होंगे मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।